وہ کردار ادا نہیں کر سکا، اور ہمیں یہ بات کرتے ہوئے انتہائی افسوس کے ساتھ جو ہے، انتہائی شرمندگی کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک قرارداد نہیں پاس کروا سکے ہم اس ظلم کے خلاف۔ اقوام متحدہ سے کیا، جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہاں پہ کمیٹی ہے، وہاں پہ ہمیں جو ریکوائرڈ 15-20 ممالک کے سگنیچر چاہیے تھے وہ نہیں کروا سکے، ما سوائے اس کے کہ جو موجودہ حکومت کا وتیرہ ہے کہ پراپیگنڈا کرتے چلے جاتے ہیں، ہر بات پہ ان کا پراپیگنڈا یعنی ملک کے اندر بھی، ملک کو بھی پراپیگنڈے سے چلا رہے ہیں، اور باہر بھی جو ہے وہ خارجہ پالیسی بھی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پراپیگنڈے کے اوپر جو ہے وہ محیط ہے۔ اور اس لیے ہم کشمیر کے اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ اس بات پہ شرمندہ بھی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف اللہ سے دعا گو ہیں، بلکہ ہماری یہ بھرپور تمنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کی جدوجہد آزادی میں جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کرے، اور کشمیر کے مظلوموں کی اور کشمیر کے شہداء کی جو قربانیاں ہیں وہ رنگ لائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم اپنے پارٹی سیکریٹریٹ کے باہر جو ہے وہ ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یعنی کووڈ جو ہے، اس سے انہوں نے ہر طرح کا پراپیگنڈا کیا ہے۔ لاک ڈاؤن جو ہے، پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ یا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یورپی ممالک میں جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کتنا مؤثر تھا۔ اس طرح کا لاک ڈاؤن پاکستان میں یہ نہیں کر سکے، کبھی بھی نہیں کر سکے۔ یہ آپ نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھا بھی اور دکھایا بھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فراڈ لاک ڈاؤن، جو جسے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، یہ صرف اپنے پراپیگنڈے کے لیے انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، اور وہ کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، وہاں پہ 2 بیریئر لگا کے پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی آنے جانے والے سے اگر کوئی چیز مل جائے تو لے لیتے ہیں، ورنہ وہاں پہ وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور اس علاقے کے اندر اور اس علاقے میں جو دیگر راستے ہوتے ہیں 10-15 طرفین سے، وہاں سے لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ صرف اسد عمر صاحب پراپیگنڈا کرتے ہیں، جی ہم نے دیکھیں جی سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے ایجاد کر دیا ہے، ہمارے وزیر اعظم نے ایجاد کر دیا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہی ہے۔ یعنی اس سے 3 سالوں میں کچھ نہیں ہو سکا، ما سوائے اس کے کہ اس نے سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایجاد کیا ہے، اور اس کا بھی کبھی کوئی جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال سے جو ہے وہ اسکول بند ہیں۔ ان کا زور اگر چلا ہے تو اسی بات پہ چلا ہے کہ بچوں کو انہوں نے گھر بٹھا دیا ہے، اور وہ اسکول میں اکٹھے تو نہیں ہوتے، لیکن گلی محلے میں وہ جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں جس طرح سے اسکول میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا کوئی امپیکٹ یا کوئی اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑا۔ ہاں، اگر اس سے کوئی بچت ہوئی ہے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہم محنتی قوم ہیں، اور ہمارا جو میجورٹی جو ہمارا طبقہ ہے وہ محنت مزدوری سے متعلقہ ہے، تو ہمارے لوگوں میں جو ہے امیونٹی زیادہ ہے، ریزسٹنس پار زیادہ ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کئی جگہوں پہ 25%، کئی جگہوں پہ 20%، اور 15% جو ہے یہ کرونا کا جو ہے وہ ریشو جا رہا ہے۔ یورپ میں جب یہ ریشو تھا تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں، وہاں پہ 5-5 ہزار اور 10-10 ہزار جو ہے وہ فگر جو ہے وہ گیا ہے ہلاک ہونے والے لوگوں کا۔ لیکن ابھی ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ یہ فگر جو ہے ابھی تک جو ہے یہ 100 سے نیچے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں تو پھر کیونکہ امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے،
اور اس سے جو ہے وہ حالات بہتر ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ پھر اپنا پراپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہماری نظر میں اس کے دو حل ہیں، ایک احتیاطی تدابیر ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جو یہ نہیں کروا سکے، یہ پراپیگنڈا ماسٹر جو ہیں، یہ سوائے ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی شمع خراسی بھی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ سکرین بھی جو ہے وہ اس کو خراب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکے۔ احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اس کے اوپر جو سختی ہے وہ بھی ہونی چاہیے، اور یہی اس کا حل ہے۔ اور اس کے ساتھ ویکسینیشن ہے۔ ویکسینیشن دوسری قومیں جو ہے وہ تو 100% پہ پہنچی ہوئی ہیں، 70-80% کے اوپر جو ہے وہ اکثریت پہنچی ہوئی ہے۔ یہ ابھی جو ہے وہ 16% 18% کے اوپر گھوم رہے ہیں، اور بیٹھ کے پراپیگنڈا جو ہے یہ روزانہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ جو انہوں نے ہمارے آفس کا اور ان گھروں کا جو کہ شریف فیملی کے گھر ہیں، ان کا جو انہوں نے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ کووڈ کے نام کے اوپر سیاسی انتقام ہے، اور اب ان کا انتقام اس انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ اب یہ اس چھوٹے چھوٹے معاملات میں، جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جھک مار رہے ہیں، تو اب یہ اس انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو تمام گھر ہیں، ان گھروں کے تمام یہ تارڑ صاحب کے پاس موجود ہیں، آپ اگر ان کو چیک کرنا چاہیں چیک کر لیں۔ تمام گھروں کا ایک فرد جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے، ان کے تمام ملازمین جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں۔ ہمارے 180H کے جتنے ملازمین ہیں جو یہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں۔ میرے ساتھ دائیں بائیں جو کھڑے ہیں، ہم سب جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں۔ ان گھروں میں پچھلے 6 ماہ میں کوئی ایک جو ہے وہ کووڈ کا مریض اگر ہے تو وہ نکالیں، دکھائیں وہ۔ اب یہ جو ایک کوئی بتا رہے ہیں کہ ایک مسجد کے پچھلی سائڈ پہ کوئی 140H میں وہاں پہ کوئی کووڈ کے مریض نکلے ہیں، وہ بھائی پھر وہاں پہ لگاؤ، وہاں پہ کوئی جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے، اس طرف کسی کو جو ہے وہ روکا نہیں جا رہا، ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ 180H جو ہے وہاں سے کووڈ پھیلا ہے، اور وہاں کے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ہم نے اس کو سیل کیا ہے۔ تو یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، انتہائی گھٹیا حرکت ہے آن بیہاف آف پنجاب گورنمنٹ اور جو لوکل انتظامیہ ہے۔ اسی طرح کی ایک حرکت انہوں نے کل اور کی ہے کہ انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک نئی انکوائری کا آغاز کیا ہے، یعنی معلم جبہ انکوائری بند، جس کا چیئرمین جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ معلم جبہ کے تمام ثبوت میرے پاس ہیں، وہ ہر قیمت پہ ریفرنس دائر ہوگا، BRT کا ہر قیمت پہ ریفرنس دار ہوگا۔ BRT ریفرنس بند، معلم جبہ بند، اور میاں شہباز شریف جس کے خلاف تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے یہ کوئی کیس نہیں بنا سکے۔ یہ وزراء جو ہیں، یہ جب آتے ہیں یعنی ٹی وی پہ کیمروں کے سامنے آتے ہیں، وہ پنڈی کے شیطان جو ہیں وہ بڑا جو ہے وہ لچھے دار جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں، اور باقی لوگ بھی گھٹیا ترین گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اربوں روپیہ، جی کروڑوں روپیہ، جی اربوں روپیہ۔ میاں شہباز شریف کے خلاف 1 روپے کی بھی ریکوری یا کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر پنڈی کے شیطان یا جہلم کے ڈبو کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آئے مجھے چیلنج کریں، میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، میرے ساتھ جس چینل پہ کہتے ہیں آگے بیٹھ جائیں، وہ یہ ثابت کریں کہ ان کے خلاف 1 روپے کا کرپشن کا الزام ہے۔ اب جب ہائی کورٹ میں یہ ان کی یہ ضمانت کا کیس تھا، آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو ججز نے، جو کہ ایک فل بینچ تھا، ججز نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ میاں صاحب کے خلاف، میاں شہباز شریف کے خلاف یہ کرپشن کا کیا الزام ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کرپشن کا تو ہمارا الزام ہی نہیں ہے، ہمارا تو کیس ہی نہیں ہے کرپشن کا۔
تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کا کیس کیا ہے؟ ہمارا کیس یہ ہے کہ جی وہ جو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہیں وہ ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا چلے بتائیں یہ جو آپ یہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر ٹی ٹی کہتے ہیں کتنی ہوئی ہیں میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں؟ کہتے نہیں جی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوئی ہیں، وہ ان کی فیملی کے دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہیں. تو یہ ان کے کیس کی جو ہے وہ نوعیت ہے. اسی طرح میاں نواز شریف کے خلاف بھی کوئی ریکوری کا کیس نہیں ہے. یہاں پہ یہ جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں کہ جی اتنے ہزار ارب کی کرپشن. میاں نواز شریف کے خلاف جن کیسز میں بابا رحمتے کے جو ہے وہ کے آسرے پہ اب آپ دیکھیں کہ جس ملک میں اتنے اعلیٰ عہدوں پہ اتنے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ براجما رہے ہوں، پھر ان ملکوں کا اور ان قوموں کا پھر کیا حال ہوتا ہے. تو ان کی وساست سے ان کی مدد سے جو انہوں نے ان کو سزا دلائی ہے وہ صرف جو ہے ایون فیلڈ جو ان کے ہیں اپنا فلیٹس، ان میں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں، یہ حسین نواز صاحب کے نام ہے، یہ ان کی ملکیت ہے. یہ کہتے ہیں یہ آپ کی ملکیت ہے. یہ کیس ہے جس میں سزا دلائی گئی، جس سزا کے متعلق ارشد ملک نے کہا کہ نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی ایویڈنس ہے. یہ مجھے انہوں نے باقاعدہ نام لیا بابا رحمتے کا اور سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ جی 14 سال سزا دیں. میں نے تو پھر میاں صاحب ایک میں سزا دی ہے 7 سال، ایک میں آپ کو جو ہے وہ بری کر دیا ہے، کیسوں میں تو ہے کچھ نہیں. تو یہ کیسز ہیں. اب اس کے بعد جب وہاں سے اب 3 سالوں میں نہ کوئی کیس باقی رہا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ ان کے پاس کوئی انکوائری باقی رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی صرف بیل ہوئی ہے، صرف بیل کی بات ہے، بیل سے کیس تو بری نہیں ہوتا. ہو بھائی بیل میں جب آبزرویشنز آتی ہیں تو اس سے کیس کی فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے تو پھر اس کیس میں رہ کیا گیا؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا اور ریکارڈ ہے کہ کوئی ٹی ٹی جو ہے وہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں آئی نہیں ہے تو پھر کیس کی جو ہے وہ فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہو گئی. اسی طرح کے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ باقی کیسز ہیں. مجھے انہوں نے میرے خلاف کیس بنایا کہ میں ایک بین الاقوامی گروہ جو کہ ڈرگز جو ہے وہ اسمگلنگ کرتا ہے، میں اس کی سربراہی کرتا ہوں، سرپرستی کرتا ہوں. وہ 2 سالوں میں اس گروہ میں سے کوئی ایک آدمی تو آپ نے پکڑا نہیں ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ پھر کیس کی سمجھ آ جاتی ہے نا، بیل سٹیج پہ سمجھ آ جاتی ہے، بلکہ جو ہے وہ فرد جرم لگنے کی سٹیج پہ سمجھ آتی ہے کہ کیس کی جو ہے وہ فیٹ کیا ہوگی. تو اب اس طرح کے جب یہ ناکام ہو چکے ہیں تو اب جناب یہ صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ جو ہے مزید انکوائریز کا سہارا لے رہے ہیں. اب سہانرہ پاک جو ہے یہ بہاولپور ڈویژن میں یہ ایک پارک جو ہے بلکہ فارسٹ ہے. جب اس پارک کو ڈیولپ کیا گیا اور اس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جن لوگوں کے وہاں پہ گھر آئے، جب اس کی ایکسٹینشن ہوئی تو وہاں پہ جو لوگ قابض تھے، جو غریب لوگ قابض تھے، جو غریب کسان وہاں پہ تھے، ان کی طرف سے درخواستیں آئیں کہ جی ہم غریب لوگ ہیں، ہم یہاں پہ 200 سال سے بیٹھے ہیں، تو جناب ٹھیک ہے سہانرہ پارک جو ہے یہ ڈیولپ ہونا چاہیے، اس کی ایکسٹینشن بھی ہونی چاہیے، یہ بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہمیں متبادل زمین دی جائے. اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ محکموں سے کہا کہ وہ اس چیز کو دیکھیں. ایک باقاعدہ سمری تیار ہوئی، وہ سمری جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے انیشیٹ ہوئی، اس کے بعد وہ فنانس ڈپارٹمنٹ میں گئی، اور فنانس ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری فنانس کون تھے اس وقت؟ طارق باجوہ صاحب، جو بعد میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہے ہیں. یعنی اتنے جو ہے وہ یعنی نیٹ کلین اور کیریئر آفیسرز. اس کے بعد وہ پھر جو ہے وہ لا ڈپارٹمنٹ میں گئی، ابو الحسن نجوی صاحب بڑے جو ہے وہ قابل جو ہے وہ سیکرٹری لا تھے. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں گئی.
صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel